السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو جی ٹی اے اور اگیگا کے بارے میں چند معلومات بتاؤں گا۔ جی ٹی اے کی کیوں ضرورت بنی؟ اگیگا کے پلیٹ فارم سے کیا حقوق حاصل نہیں ہو سکتے تھے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے۔ جب اگیگا تھی تو اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی، ملازمین کی تعداد زیادہ تھی، احتجاج کا دائرہ کار وسیع تھا۔ پھر اساتذہ نے محسوس کیا کہ ایک ایسا الائنس بھی ہونا چاہیے جس میں صرف اساتذہ کی نمائندگی ہو، تو وہ جی ٹی اے کا الائنس بنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگیگا قائدین اور جی ٹی اے کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں؟ کیونکہ لاہور کے احتجاج میں اگیگا قائدین میں سے کوئی بھی شامل نہیں تھا۔ تو کیا جی ٹی اے والے، جی ٹی اے قائدین اپنے وعدوں پر عمل کریں گے؟ اساتذہ سے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کروائیں گے؟ کیونکہ اساتذہ اگر ان کے ساتھ نہ ہوں تو یہ جی ٹی اے کا اتحاد اور یہ قائدین، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ جس دن احتجاج شروع ہوا تھا تو جی ٹی اے والوں نے کہا تھا کہ احتجاج کے ساتھ ساتھ، تعلیمی بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ ہم ٹائم ٹیبل کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اسکولوں میں جو ہے وقت، اساتذہ کی چھٹی کا وقت وہ 1:30 بجے ہوگا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جی ٹی اے کے قائدین نے کہا ہم ہر قسم کے ایسے عمل کا بائیکاٹ کریں گے جو حکومت ہمیں کہے، کیونکہ جب تک حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی، ہماری بات نہیں سنتی، ہم سے بات چیت نہیں کرتی، ہم کوئی بھی زائد ایکٹیویٹی نہیں کریں گے۔ اس میں تھا امتحانی ڈیوٹی، یہ پلان سی بھی تھا جی ٹی اے والوں کا۔ تو ابھی ایک ٹی این اے ایپ آ گئی ہے، ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ۔ تو میں تو اس کو کہوں گا یہ ٹریننگ نیڈ اسیسمنٹ نہیں، یہ ٹیچر نیڈ اسیسمنٹ ہے۔ کچھ ٹیچرز کہتے ہیں کہ حکومت نے اساتذہ کی توجہ ہٹانے کے لیے، احتجاج سے توجہ ہٹانے کے لیے یا ان کو مصروف رکھنے کے لیے یہ ٹیسٹ اناؤنس کیا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جن اساتذہ کے مارکس اچھے آئیں گے یا کارکردگی کے حامل اساتذہ کو ہم بیرون ملک بھی لے کے جائیں گے۔ تو حکومت کہاں تک سچی ہے، کہاں تک جھوٹی ہے، تو اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن میری رائے میں یہ جو اسیسمنٹ ہے بے شک یہ اساتذہ کو مصروف رکھنے کے لیے ہوگی، لیکن وہ جو وعدہ ہے حکومت کا کہ ہم اساتذہ کو بیرون ملک لے کے جائیں گے، میرا خیال ہے کہ اس میں لازماً سچائی ہوگی۔ حکومت کو کیا ضرورت ہے جھوٹے وعدے کرنے کی؟ اب جی ٹی اے پہ جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو بتائے کہ اس ٹیسٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ حالانکہ جی ٹی اے کے قائد کنوینئر چودھری بشیر وڑائش نے پیغام جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ کچھ قائدین نے، جی ٹی اے کے قائدین نے ریٹن بھی لکھ کے آن لائن کر دیا ہے، لیکن ان سے پہلے، اس عمل سے پہلے
تقریباً ہاف سے زیادہ اساتذہ TNA ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں، ایکٹیو کر چکے ہیں۔ تو اب قائدین پر بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ کیا اساتذہ کو اس پر مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ کا بائیکاٹ کریں۔ اگر تو وہ اس ٹیسٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ GTA والے جو ہے وہ کامیاب ہیں، اور اگر اس کا بائیکاٹ نہیں ہوتا، سمجھیں کہ قائدین ڈر جاتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا کوئی مصلحت آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے، اس نے اساتذہ کو جو ہے وہ اس ڈگر پہ لگا دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ چلے۔ ویسے بھی اساتذہ جو ہے وہ نفی تو نہیں کر رہے، اسکول جا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، اور اپنا تعلیمی بائیکاٹ بھی جو ہے وہ 12 بجے کے بعد جاری رکھا ہوا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ اگر قائدین اساتذہ کو اس بات پر قائل کر لیتے ہیں، رضامند کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس ٹیسٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، حکومت کی نالائکی ہوگی۔ انہیں چاہیے کہ اساتذہ قائدین کے ساتھ بات چیت کرے، ان کے جائز مطالبات مانیں، جس میں لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے کہ اساتذہ کہتے ہیں کہ لیو انکیشمنٹ ہمیں پرانے اصول کے تحت، پرانے قوانین کے تحت دی جائے، اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن بند کی جائے، یعنی کہ اسکولوں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسائل بھی ہیں، جس میں AEO کا ریگولر کا مسئلہ ہے، اور SSCs کی بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن کے بھی مسائل ہیں کہ ان کی پے پروٹیکشن کا مسئلہ ہے۔ یہ 5-6 ایسے مسائل ہیں جو ترجیح ہیں، ان کی ترجیح بنیادوں پر وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ان مسائل میں سے اگر چند مسائل حل ہو جائیں تو اساتذہ اور حکومت جو ہے وہ دوبارہ ایک پیج پر آ سکتے ہیں۔